تیرا پیشہ ہے صفاقی میرا پیشہ ہے صفاقی کہ ہم قزاق ہیں دونوں، تو میدانی میں دریائی۔ جی ناظرین ویلکم بیک کہتی ہوں میں آپ کو۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پیشہ ور اور پیشہ وری جو ہے ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، جو ہمارے پروفیشنلز ہوتے ہیں جن پہ ہم بہت ڈپینڈ کرتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں ان پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنی مشکلات جو ہیں وہی صرف نکال سکتے ہیں۔ مشکلات سے نکالنا اور اس کی سروسز کے اپنے پیسے لینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشے بنائے ہی اس لیے ہیں، لوگوں کو عقل و فہم ہی اس لیے دی ہے، اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں کسی مخصوص شعبے میں وہ اسی لیے پیدا کی ہیں کہ تاکہ وہ اپنی جو روزی روٹی ہے وہ اسے کما سکیں۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں بیونڈ روزی روٹی، روزی روٹی سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کا استحصال جو ہے باقی عوام کا یا باقی عام لوگوں کا جو ان سے یہ سروسز لیتے ہیں کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں سر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی شکریہ۔ یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے پروفیشنل یعنی پیشہ ور، اصل میں پروفیشنلز میں اور پیشہ ور میں لفظ میں تھوڑا سا ذرا سا ایک فرق ہے۔ پیشہ ور تو میرے خیال میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یقینی طور سے ہر پیشے سے وابستہ ہیں، جس میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کام کرنا، کوئی بھی پیشہ ہو معمولی ہو یا بڑا ہو، بہرحال انسان کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہی ہے اپنی زندگی میں کام کرنے اور اسے ارن کرنے کے لیے، جن کو پروفیشنل کہا جاتا ہے۔ پروفیشنلز میں سمجھتا ہوں آپ ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ایک باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے اور کسی ایک خاص مقصد کے لیے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی علمیت کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، لائرز ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اب آپ اگر اس کو ریفلیکٹ کریں اور کمپیئر کریں مقابلتاً اس دنیا سے، خاص طور سے برطانیہ میں جو پروفیشنلز کا رول ہے اور جو ہمارے ہاں رول پروفیشنلز دے رہے ہیں، اور میں خاص طور سے ان 2-3 رولز میں ان رولز کو زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق ڈے ٹو ڈے لائف میں عوام سے ہوتا ہے، سمجھا؟ جس میں سب سے پہلے آپ کے سیاسی پروفیشنلز آتے ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے جو ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے سیاستدان جو ہیں عام طور سے بات کرتے ہیں عوام کے مسائل کی، عوام کے جتنی آسپیکٹس ہیں لائف کے ان کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے، ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، ان کے اوپر ساری چیزیں ڈے نائٹ ہوتی ہیں، اور اسی سے منحلک جتنی آپ کی لوکل گورنمنٹ کے پروفیشنلز ہیں اس میں دوسرے آسپیکٹس بھی آتے ہیں، جیسے پولیس فورس آتی ہے، ان کی کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے، ان کی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں، یعنی ہر پہلو کے اندر ایک عوام سے ریلیٹڈ ورک ہوتا ہے جس کو ایک ہائیسٹ پروفیشنل لیول آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ڈیل کریں گے، یعنی عوام کی خدمت کا سب سے بڑا پہلو اس میں نمایاں ہوتا ہے۔ اپنی ذات کی ارننگ یا اپنی ذات کی کوئی خاص جیسے کہیے سکسیس بزنس کی وہ نمایاں نہیں ہوتی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس میں بھی چلیے آپ پروفیشنلز کو بھی انکلوڈ کر لیں اور بہت سارے پہلو اس میں بھی نمایاں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پہلو ہیں اسپیکٹس کے، ہمارے یہاں مشکل یہ ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے پاکستان کے معاشرے میں، کہ جن چیزوں کو صحیح معنوں میں عوام کے لیول پر پروفیشنلز ہونا چاہیے تھا، یعنی میں ڈے ٹو ڈے کی لائف بات کر رہا ہوں، ڈاکٹرز کا تو خیر اپنی جگہ جو رول ہے سو ہے، اس میں جو ایک باقاعدہ ٹریننگ تربیت جو ڈائریکٹ عوام سے ڈیل کرنے کی ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا ڈرا بیک ہماری ویکنیسز جو ہیں انہی پروفیشنلز میں نظر آتی ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ نمایاں ہونا چاہیے، یعنی جیسے ہمارے کی پولیس ہے، پولیس پہ سب سے بڑا لیول ہمارے نیشنل لیول پہ یہ ہے کہ کرپٹڈ پولیس ہے، سمجھا، پولیٹیسائز پولیس ہے، سمجھا، اس سے آپ کوئی امید نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ عوام کا ہوگا تو سب سے پہلے الزام جو ہے پولیس پر آئے گا، تھانوں میں آپ جائیں گے رشوتوں کا کاروبار جو ہے بند ہے، اداروں میں آپ جائیں گے ان کے جو ہیڈس ہیں جن کو کہ آپ ایک طرح سے پروفیشنل لیول پہ لا سکتے ہیں کہ جن کو پوری ذمہ داری ہے کہ عوام کے تحفظات کا خیال کریں، بیچارے اولڈ پینشنرز ہیں ان کا دیکھیے آپ کیا حال کر رکھا ہے ان لوگوں نے، سمجھنا آپ کہ وہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں نہ ان کو پینشن ملتی ہے۔ میں مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ کی ٹریننگ سے، آپ کی تربیت سے، تاکہ آپ عوام کو بہترین اس کا ایک طرح سے ریٹرن دے سکیں، اپنے کام سے اس چیز کو ثابت کر سکیں کہ واقعی عوام کو نہیں کرتے۔ یہ پروفیشنل کا میں سمجھتا ہوں کہ رول ہوتا ہے
اور اس رول کو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ جتنے مسائل ہمارے روزمرہ کے آ رہے ہیں، چاہے وہ پانی کا ہو یا بجلی کا ہو، اور جو ہمارے سیاستداں ہیں، تو ان جگہوں پہ ہم کو پورا فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور ان جگہوں پہ ہم کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے جو صحیح معنوں میں پروفیشنلس ہوں. اور اس میں سمجھتا ہوں دوسری طرف سے ہمارے کچھ علماء حضرات بھی ہیں ایسے کہ جو اپنے پروفیشنل سے ہٹ کر دوسری طرف ڈائیورٹ کر کے عوام کے اندر ایک غلط قسم کی ایک سوچ پیدا کرتے ہیں. اور یہ ان کے بھی پروفیشنلزم کا رول ہے کہ وہ صحیح حالات میں اور صحیح طرح سے جو ان کا رول بنتا ہے، ایک طرح سے سچائی کا، انصاف کا، حق کا، یہ سارے جو اصول آتے ہیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. یہ وہ ایریاز ہیں کہ جن پہ ہم کو زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ فوکس کر کے ایک نظام کے اندر بڑی نمایاں تبدیلی کرنے لانے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے حقوق کو بھی حاصل کر سکیں، اور پروفیشنلز کو بھی ایک طرح سے مانیٹر کرنا چاہیے. ان کی بھی جو اہلیت ہے، ان کے بھی جو کارنامے ہیں، اس کو بھی باقاعدہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ کو ہر چیز کا ایک احتساب ہوتا ہے، تو اس سے بھی ان کو مطلب چھوڑنا نہیں چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنا کام نمایاں طور پہ اور صحیح طرح سے انجام دیتے رہیں. شکریہ. بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات کی. اور ایک اور کال کو شامل بات تھی. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے. میں آپ کو ایک بڑی دردناک بات بتاتا ہوں. میرے دوست ہے، میں خود بھی وکیل ہوں، مگر ہم بچوں کے کیس میں جو ہے اسپیشلسٹ نہیں ہے. تو اس میں لیڈز میں کمپنی ہے کلیم 500، اس کو ہم نے بجٹ. جی ہم کسی کمپنی کا، کسی کا نام جو ہے وہ ہم آنر نہیں لے سکتے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم میری بہن کو. ہیلو جی جی وعلیکم السلام. السلام علیکم میری بہن کو علی بھائی. السلام علیکم، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد علی بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. دیکھیں کہ میری بہن ابھی اسلام آباد سے نقی صاحب نے ایک اپنی گفتگو میں ایک لفظ بول دیا تھا، اس کے اوپر سارا مدار ہے اس ٹاپک کا. احتسال، پیشہ جو پیشہ ور ہے، یہ پروفیشنل جو ہے نا یہ برا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو احتسال کرتا ہے اس کے اندر جو وہ ایلیمنٹ جب شامل ہوتا ہے تو وہ پیشہ خراب ہو جاتا ہے. اسی کے اوپر ڈاکٹر بھی آ جائیں گے، جتنے بھی آپ کے دنیا کے نام لوں گا تو پورا پروگرام ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ہر پیشہ جو ہے نا. تو اس میں جو احتسالی قوتیں ہیں ان کے ساتھ کس طرح لڑا جائے، ان کے ساتھ آپ کس طرح اپنے سٹینڈ کرنا ہے، یہی تعلیم جو ہے انبیاء علیہ السلام کا آنے کا مقصد. جو کوئی یہ سمجھ آئے کہ وہ صرف اور صرف جو احتسالی قوتیں تھیں ان کے خلاف آپ کو کھڑا کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ کو اپنا حق دلانے کے لیے آئی تھی. تو یہ سارا کا سارا معاشرہ جو نا کلیپس ہو چکا ہے. جو خاص طور پہ ہمارا یقین جانیے گا کہ ایک ہیڈ ماسٹر ہے اور وہ باہر ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ بچے سکول آ رہے ہیں اور وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ اگر 3 منٹ سے 4 منٹ ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، لہذا بہتر یہ کہ 6 ڈنڈے کھانے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں. تو جو احتسال جو ہوتا ہے وہ ہیڈ ماسٹر کو اتنا نہیں آیا کہ یہ بچے جو ہے نا میں ان کی جو تعلیم کا نقصان کر رہا ہوں، ان کو پیار اور محبت سے میں اسکول میں لے کے آؤں، اور یہ میرا پروفیشنل ہے کہ ان کو یہاں سے میں ان کو ایسا پھلدار درخت بنا کے بھیجوں کہ یہ دنیا کو پھل دے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ احتسال ہو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. میں گھر سے نکلتا تھا، سامنے ایک مداری والا کھڑا ہوتا تھا، وہ اتنی آواز لگاتا تھا علی بھائی کہ میرے پاس اس پٹاری میں کیا ہے، اس میں اڑنے والا سانپ ہے. وہ ہم پوری اس کی مداری دیکھ لیتے تھے، یقین جانیے کہ وہ پٹاری نہیں کھولتا تھا. کتنا ٹائم لیتا تھا؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا بھی تھا. اس نے ہمارا احتسال کیا، ہمیں بیوقوف بنا کے اس نے وہاں پہ ہمیں کھڑا کیا کہ میرے پاس ایک پٹاری میں اڑنے والا سانپ ہے. تو یہ ہمارا احتسال ہو گیا. اس نے سوچے نہیں کہ یہ 1 گھنٹہ میں اس جو محمد علی جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے اس نے اور بھی کام کرنے ہوں گے، اور اس کو میں نے بیوقوف بنا کے اپنے مجمع میں کھڑا کر لی ہے. یہی ہمارے ساتھ ممبر رسول سے بھی ہو رہا ہے، یہی ہمارے ساتھ اسمبلیوں میں ہو رہا ہے. کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، اور کیا ہے کہ وہاں پہ ایکسپلوٹیشن جو ہے نا وہ ہے. اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہے، اگر آپ ٹاپک رکھ دیں،
ایک ادنا سا آدمی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. ہمارے کور کمانڈر تھے نوید مختار صاحب کراچی میں, جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے لاسٹ ویک کی ہے, جو کراچی میں جو ہمارے آدمی مرے ہیں بس میں اپنا شہید کیے گئے ہیں, وہ بھی مسائل کو لے کے آ رہے ہیں. یہ جو مسائل ہیں ہمارے, مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کی توجہ اسی طرف دلانی ہے کہ احتسال ہو رہا ہے. یو این اے پوری دنیا کا احتسال کر رہی ہے. یہ لوگ اسلحہ بیچتے ہیں جو غریبوں کے پیٹ میں کھانا جانا چاہیے, غریبوں کی دوائی اور غریبوں کے مسائل حل کرنے چاہیے, یہ بم بناتے ہیں, یہ جہاز بناتے ہیں اور اسرائیل کو بیچتے ہیں. یو این اے جو ہے اپنا وہ احتسال کر رہا ہے, جگیردار وہ احتسال کر رہا ہے. حتیٰ کہ میں کہاں میں رہوں, نقوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں آخری نبی کا آنا اور آخری قرآن کا آنا یہی مقصد تھا کہ یہ نبی جو ہے نا اس کے نے تمہیں بتا دیا ہے کہ احتسالی قوتوں کے ساتھ تم نے کس طرح ان کے ساتھ فائٹ کرنی ہے, تم نے کھڑا ہو جانا ہے, تم نے یونٹی بنانی ہے. تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس چلے جائے, وہ بھی منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اپنا میرا ایک دوست تھا یہاں پہ آیا تھا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, میرا دوست تھا یہاں پہ آیا, وہ میں جب واپس گیا پاکستان تو اس کے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ اس کے کلینک میں اتنا رش, میں نے کہا کہ یار ڈاکٹر تو ماشاءاللہ انگلینڈ سے, تو یہ تو بہت اچھا ہے, تو دنیا کا کام تھا. وہ کیا کرتا تھا, وہ ایکسپریشن لکھ کے دیتا تھا کہ یہ لو اور وہ فلانا میڈیکل اسٹور پہ چلے جاؤ. میں نے کہا یار تو اتنا اچھا ہے یار کہ تو پیسے بھی نہیں لے رہا اپنا ان کو چیک کرنے کے. بعد میں مجھے پتا چلا, وہ مجھے میرا دوسرا دوست بتایا, کہتا ہے کہ بھائی جو سبسکرپشن اس نے دی ہے نا, اور ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ فلاں میڈیکل اسٹور سے یہ دوائی لینی ہے. وہ جو میڈیکل اسٹور کا نام بتاتا تھا نا, وہ اس کا لنک تھا کہ یہ جتنے مریض وہاں پہ جائیں گے, وہ شام کو لسٹ بتاتا ہے کہ تیرے پاس میں نے 200 یا 300 پیشنٹ بھیجے ہیں. اس میں سے جو کیمسٹ والا تھا وہ اس میں سے پیسے لیتا تھا, اور اس میں سے ڈاکٹر صاحب اپنی کمیشن لیتے تھے. تو لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب فیس نہیں لیتے, تو ڈاکٹر صاحب دوسری طرف سے میڈیکل اسٹور کا جب نام بتاتے تھے. حتیٰ کہ علی بھائی میں تو یقین جانیے کہ میں اپنا آپ کے پروگرام کا بڑا شکریہ کہ ہم آتے ہیں, ہماری آواز میں تھی. میرے کو تھوڑی سی ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے جس وجہ سے میں آگے پیچھے, لیکن میں ٹائمنگ کر رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے ہماری آواز پہنچتی رہے اور ہم یونٹی کی طرف آ جائیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میسج ہے اس کو آگے لے کے چلے, اور قوم کو آگے ایک قوم بنائے, ہم ایک یونٹی بنائے, ایک انسانیت کا پلیٹ فارم آپ کے اس پلیٹ فارم سے بن جائے تو ہم آگے کی طرف چلے. شاید ہماری آنے والی نسلیں ہمارا بھی یہ پروگرام دیکھیں اور وہ سنیں کہ کچھ پاگل لوگ تھے, صبح اٹھ رہے تھے, محمد علی آتا تھا ٹی وی پہ آ کے یہ باتیں کرتا ہے, لیکن یار یہ باتیں آپ پتہ لگتا ہے کہ یہ سچی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم اکٹھے ہو جائیں, یہی بات ہے, اور احتسالی قوتوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں. اور میں لاسٹ بات یہ ختم کروں گا کہ ہمارے جو کراچی کے کور کمانڈر نوید مختار صاحب ہیں, آپ نے جو ایک پریس کانفرنس کی, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ٹی وی پہ بتائیں گے کہ کراچی کے مسائل کس طرح حل ہم کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میری بہن اور علی بھائی ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہوگی, آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا. بڑی جو ہے بالکل بہت بات جہاں پر ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پروگرام آپ کا پاکستان پر ہے یا یہاں پر ہے؟ جی ویسے تو ہم جنرل بات کریں, لیکن ظاہر ہے جہاں پہ زیادہ استحصال ہوتا ہے وہیں کی بات جو ہے وہ موضوع آ جاتی ہے. جی 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 تو یہاں پہ بھی بات ہو سکتی ہے. جی جی بالکل ہو سکتی ہے, کیوں نہیں. تو یہاں جو ہے کہ یہاں بھی بہت ہو رہا ہے نا, میرے پاس میں وکیلوں, ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہاں بھی میڈیکل میں اور یہ جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے یہاں بھی بہت زیادہ احتسال ہو رہا ہے. صرف ہم لوگ جو ہے وہ یہاں کی بات نہیں کرتے, زیادہ ہمارے لوگ وہاں کی بات کرتے ہیں. تو میرے پاس ایسا کیس ہے کہ آپ ان کی کہانی سنیں کہ یہاں ڈاکٹروں نے اور وکیلوں نے کیا کیا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہاں پہ بھی خیال رکھیں, اور یہاں بھی یہ وکیل تو تمام یہاں بھی دھوکے باز ہیں, اور ڈاکٹر کچھ اچھے آپ کو مل جائیں گے. خدا حافظ. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد کو دندے سے بول رہا ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ. بیٹی کو بھی حضرت کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ پیشہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے.
اور جو لوگ اس کو سچائی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردی کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے کیا کہنے ہیں. جو لوگ بھی پیشے کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہے اور ان کے اوپر تکلیفیں نازل ہو جاتی ہیں. جو انصاف کے ساتھ سچائی کے ساتھ اپنے پیشے کو استعمال کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص گفٹ ہے ہر انسان کے لیے. جس پیشے میں بھی ہے اپنے پیشے کو صحیح استعمال کرنا چاہیے اور لوگوں کی بھلائی کے کام میں آنا چاہیے. جو لوگوں کی بھلائی میں کام میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیتا ہے اور خوشیاں دیتا ہے. تو جنابہ اور جناب آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو پھر ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. رحمۃ اللہ. آپ شامل ہوئے اور ہماری جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہمیشہ فرماتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ پیشوں کو دیکھیں تو سب سے مشکل پیشہ کون سا ہے؟ سب سے مشکل پیشہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ہے انسان کو انسان بنانا یعنی پیش انبیاء. بالکل بالکل پیش انبیاء یعنی جو علماء کا کام علماء کا کام کہہ سکتے ہیں. پیش انبیاء یعنی انسان کو تزکیہ نفس کرانا انسان کو انسان بنانا. لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بار انسان پیدا ہو گئے تو انسان ہی واپس جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جو اس کی معنوی اور برزخی شکلیں ہیں وہ بڑی مختلف ہیں کیونکہ جو انسان کے اعمال ہیں اس کے حساب سے اس کی شکل بن رہی ہے. ایک اور کالر کو لیتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسی بھائی میں حاضر ہوا ہوں. جی نقوی صاحب. ایک بات کر دی جائے نا تو سارا سلسلہ اسی پہ چل پڑتا ہے تو اتنی بات بھی نہیں ہے. اب بھی دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے. تو میں آپ کو دوسری طرف لے جاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے تو ایک گارمنٹ دی تھی تو وہاں وہ گئے ٹیکا وغیرہ لگاتے تو اس دور میں سستا زمانہ تھا تو آدمی بہت غریب تھا اور اس کے بچے بھی زیادہ تھے. تو انہوں نے ٹیکا دوائی وغیرہ دینے کے بعد ان سے پوچھا نا کہا جی 50 روپے فیس ہے. تو اس آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ کہیں گیا ہمسائے وغیرہ سے ادھار مانگ کے لے کے آیا. تو آپ نے میرے والد صاحب نے وہ 50 روپے دے کے اسے نہیں پتا چلنے دیا. اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کے نا تو اس عورت کے سرانے کے نیچے رکھ کے تو وہ چلے آئے. اور جب گھر آ گئے تو کہیں اس نے ہاتھ میں ادھر کیا دیکھا تو نیچے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ عورت پریشان ہو گئی کہ یہ پیسے کہاں سے آ گئے. پتا چلا جی وہ شاہ صاحب آئے تھے ڈاکٹر صاحب تو وہی رکھ کے چلے گئے ہیں. تو جب گھر آئے تو پھر انہوں نے اس کے خامند کو بلا کے کہا دیکھو بھائی تمہارے بچے زیادہ ہیں تو تم نہیں کچھ کر سکتے تو تمہارے پاس نہیں اتنے پیسے کہ تو کچھ کر سکے تو میں تجھے پیسے دیتا ہوں تو اپنا ساتھ کچھ اور کاروبار کر. اور پھر اس نے وہ کاروبار بھی ساتھ شروع کیا تو اس کے گھر کے حالات اچھے ہو گئے. اسی طریقے سے میرے چچا تھے تو وہ بھی ڈاکٹر تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں سے ایک آدمی آیا وہ کہنے لگا جی وہ دیکھو ایک عورت ہے بیچاری اس کے 4 بچی ہیں جوان. تو مالک مکان نے نا اس کا جو سامان ہے وہ گلی میں رکھ دیا ہوا اور وہ بیچاری اب رو رہی ہے میں کہاں جاؤں. تو انہوں نے پوچھا ہوا کیا ہے. وہ کہنے لگا جی اس نے 2-3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کو نہ بتانا. اس آدمی کو بلاؤ جو مالک مکان ہے. اسے بلایا. اس نے کہا یہ لے سال کا کرایہ تمہارے پاس ہے یہ ایڈوانس لے دے سال سامان واپس رکھ دے اور اسے نہ بتانا کہ پیسے کس نے دیے ہیں. یہاں پہ اچھے ڈاکٹر بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں. یہ نہیں کہ سب برے ہی ہوتے ہیں لیکن گندی مچھلی ہے افتخار چودھری جیسی یا خواجہ شریف جیسی جو ہوتی ہیں ہر محکمے میں جو بدنام کرتی ہیں. اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں بلیک شیپ ہوتی ہیں جو بدنام کرتی ہیں لیکن چند لوگ ہوتے ہیں سارے نہیں ہوتے. سارے ہوں تو دنیا قائم نہ رہے. تھینک یو مہربانی شکریہ. بالکل 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 یہ بات ہوئی. یہ بات کی تھی ہم نے کہ جو میں نے ڈاکٹرز کا دنیا قائم اس لیے ہے کہ ابھی اچھے لوگ باقی ہیں دنیا میں. کلینکس کرتے ہیں وہ مارا اس لیے جاتا ہے کہ وہ انسانیت کو جو ہے وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. بات ہو رہی تھی پیش انبیاء پہ. اب آپ دیکھیں نا سب سے مشکل ترین کام ہے کہ انسان کو انسانی شکل دینا. باقی تو پھر پیشے بعد میں بنیں گے نا. پہلے ایک انسان جو ہے اس کی تمام موجودات اپنی شکل میں پیدا ہوتے ہیں. جتنے جانور ہیں جو بھی آپ جانور لے لیں وہ اپنی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور اس میں آتا ہے. صرف انسان ایک ایسا ہے جس کو انسان بننا ہوتا ہے جو کہ انسان بننے کے لیے آتا ہے. کہ کتنا انسان بنتا ہے یہ جو ہے وہ کتنا تزکیہ نفس کرتا ہے اتنا انسان بنتا ہے. تو سب سے اہم شعبہ جو ہے وہ علماء کا ہے. تزکیہ نفس کراتے ہیں پیش انبیاء ہے. اور اگر آپ انبیاء کی زندگیوں پہ اگر اس پیشے کے اوپر آپ جھانکیں تو آپ دیکھیں انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کو کتنی دشواریاں مشکلات پیش آتی تھیں لوگوں کو ڈیل کرنے میں کہ لوگ کتنے ستم کرتے تھے کہ مطلب اتنے پتھر مارے کہ زخمی کر دیا دانت توڑ دیے
لہو لہان کر دیا. مگر وہ کیا کرتے تھے, خدا کا میسج دینے سے ہاتھ نہیں روکتے تھے اور ان کے ساتھ لطف اور کرم سے ہی بات کرتے تھے. تو سب سے مشکل میں سمجھتا ہوں پیشہ یہ ہے کہ جب انسان اس طرف آتا ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے واسطہ پڑے گا. تو اب یہاں پر وہی بات نا کہ اگر یہ لوگ اس میں سے جب لوگ پروفیشنلز ہو جاتے ہیں جی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی درس دیں گے, بہترین دیں گے, یہ ہماری فیس ہے. یہ فیس ہے. اور ایسے بھی لوگ انسان بنانے کی بھی جو ہے وہ فیس. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ان کو پتہ ہوتا ہے میرا پیشہ یہ ہے اور وہ گھنٹوں جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ معمولی بات نہیں ہے کہ اپنا ٹائم نکالنا, ٹی وی پہ بیٹھنا یا مختلف اور ذریعوں سے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا. ان سے چارج تو نہیں کر رہے, ان کی اصلاح کی کوشش کرنا, اپنا پورا علم جتنا پڑھا اتنی محنت کریے, ان کے سامنے رکھنا, ان کو گائیڈ کرنا, ان کو مختلف ٹاپکس لانے, مختلف پہلوؤں سے ان کی رہنمائی کرنا. تو ہر طرح کے لوگ ہیں, ہمیں دیکھنا ہے ہم نے اپنے بچے کو اس کو کیا تعلیم دینی ہے, کیا گائیڈ کرنا ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت چاہتا ہوں دوبارہ حاضر ہونے کے لیے. میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج نزلہ جو ہے زیادہ تر وہ ڈاکٹروں پہ گرا ہے. اصل میں ایسا ہے کہ ایک کلیہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کے اندر یہ کہا جائے کہ دیکھیے جب انسان کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو نبھانے کے لیے کرتا ہے, اس کو باقی رکھنے کے لیے کرتا ہے جو خدا کی طرف سے فرض ہے. جب تک یہ کام نیکی کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے ہی آپ کو سلامت رکھنے کے لیے یا دوسروں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے تب تک تو وہ ٹھیک ہے. لیکن جب وہ اس کے اندر کوئی استحصال آ جائے یا اس کے اندر کرپشن آ جائے, اس کے اندر بدنیتی آ جائے, دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے تو پھر وہی چیز خراب ہو جاتی ہے. اور یہ ہر پیشے میں ہے. دیکھیے اساتذہ بھی تو کتنا عمدہ پیشہ ہے. دنیا کا سب سے بہتر پیشہ میرے نزدیک وہ ٹیچنگ ہے, استاد کا ہے, جو دوسروں کو تہذیب بھی سکھاتا ہے, علم بھی دیتا ہے. لیکن جب وہی ٹیچر بجائے اس کے دل جمی کے ساتھ میں کلاس میں پڑھائے, وہ ٹیوشن کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی شام کو آؤ تو میں تمہیں پڑھا دوں گا, تو وہ استحصال کر رہا ہے, وہ اپنے پیشے کو بدنام کر رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی سزا کیا ہے, اور یہ کہ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا, پل بنا, چاہ بنا, مسجد و تالاب بنا, بھلائی کے کام کرے دوسروں کے لیے اور استحصال نہ کرے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. یہی ایک کلیہ ہے جس کے اندر پھر باقی تفصیلیں آ جاتی ہیں کہ یہ کرنا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. کلیہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بات کی. اور میرے خیال میں بالکل ٹائم جو ہے وہ ایک آخری کال ہم مختصر سی بات کیجیے گا پلیز, لے چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زدف بول رہی ہوں لندن سے. جی جامدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. تھینک یو. آپ کا آج ٹاپک بہت ہی کافی ہٹ کے تھا تو میں نے سوچا چلے میں بھی تھوڑا سا. ضرور, کیوں نہیں, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو. تو بس یہ بتانا تھا کہ پروفیشنلزم, ہر پروفیشن اچھا ہوتا ہے, صرف اس کو ہم نے اس کو یوز کرتے ہیں نا, اسے یوٹیلائز کر. اب کیونکہ ہم سب لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, ورلڈ جو ہے کیپٹلزم کی طرف جا رہی ہے. ایوری باڈی وانٹس ٹو میک مور اینڈ مور منی. جو لوگ زیادہ منی کرتے ہیں, زیادہ اپنے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, باقی اپنے سپوز ٹیچرز ہو گئے ہیں, ٹیچرز کتنا علماء کا جو ہے اس سے کہا گیا کہ یہ ٹیچرز ہیں. معلم جو ہے, معلم نبیوں کا پیشہ ہے, انبیاء کا پیشہ ہے. تو اس کو ہم نے اتنا کیونکہ گھٹیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اس کی عزت نہیں ہے اس میں, صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کو اتنی زیادہ انکم نہیں ہے اس کے اندر. صرف اور صرف ہمارا دیکھنے کا انداز ہے کہ مٹیریلسٹک, کس کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں, کون زیادہ کما رہا ہے. اپنے بچوں کو ہم ڈاکٹر بنانا پسند کریں گے, لیکن کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے بچے کو کوئی استاد بنائیں, صرف اس لیے کہ اس کو پیسے زیادہ کما سکے. اور ہم لوگ دیکھتے بھی اسی کو, جو زیادہ اگر کوئی ڈاکٹر زیادہ پیسے چارج کر رہا ہوتا ہے تو پاکستان میں اسپیشلی ہم لوگ اسی کو بڑا ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ زیادہ کمپیٹنٹ ہے, زیادہ کمپیٹنٹ ہے. اس کے پاس جا رہے ہیں, کس کے پاس لے کے جا رہے ہیں مجھے فلانے ڈاکٹر, وہ تو نہیں, اس کی تو اتنی فیس ہے, اس کے پاس نہیں جانا. وہ جو بڑا ڈاکٹر ہے نا, اس کو بڑا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ
بس یہ بات ہے، ہم تھوڑے سے مٹیریلسٹک لوگ ہیں اور کیپیٹلسٹک جو ہم لوگ سوچتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اور یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے بیٹے ڈاکٹر بن کے آپ نے اگر ہم یہ سوچیں مومنین ہے کہ امام زمانہ سے جب آئے گا ظہور کے علامات اتنی قریب آ چکی ہیں، آپ نے ان کو پروفیشنلز کی ضرورت ہوگی، انجینئرز کی ضرورت ہوگی اپنے مومنین کی، تو آپ اچھے انسان بنو اور آپ نے امام کے سپاہی بننا ہے، امام کے آپ نے فوج کے اندر ان کو اپنے سرو کرنا ہے، ان کو پروفیشنل اکاؤنٹنٹ سولسٹر ہر چیز کی ضرورت ہوگی کیونکہ ورلڈ تو ایسے نظام چلنا ہے. لیکن اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہ اپنا انکم روزگار بھی آپ ضرور اس سے کمائیں کیونکہ باعزت زندگی گزارنا بھی ایک مومن پہ فرض ہے کہ وہ کم از کم اتنی زیادہ اس کے پاس اچھی، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا ذرا لیونگ اسٹینڈرڈ ذرا ہائی ہو تو اسی کو باعزت سمجھا جاتا ہے، تو وہ دنیاوی ماحول میں بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنا کے لیے ایک طرح کا فرض تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ ایکسپلائٹیشن کی طرف نہ لے کے جائے. ٹیچرز ہیں تو وہ ٹیوشن کی طرف توڑتے ہیں کہ ہمارے ٹیوشن سینٹر پہ آج. جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور واقعی صحیح بات ہے کہ ہمیں کمانا چاہیے لیکن میٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا بہن. جی پروگرام کا ہمارا ٹائم جو ہے بالکل ختم ہو گیا ہے. جی علی بھائی آپ کچھ سمیٹیں گے؟ بالکل اس کو بالکل ہمارا اس موضوع کو لے کر آنا، اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ سوچ میں تبدیلی کو ایجاد کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، انبیاء کا مطلب پیش انبیاء ہو، کوئی علماء کا شعبہ ہو، اساتذہ ہوں، طبیب ہوں، وکیل ہوں، کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہوں، مگر بچپن سے جب اس بچے کو اس راہ کے اوپر گامزن کریں تو اس کو اس بات کی طرف مائل کریں اور اس کو اس بات کی طرف اس کو متوجہ رکھیں کہ شعبہ جو بھی ہو، جس پہ بھی تم جانا چاہتے ہو، تمہارے ذہن میں جو ہے وہ ایک انسانیت کی فلاح و بہبود کا جذبہ زندہ رہنا چاہیے، تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہترین تبدیلی جو ہے وہ ایجاد ہوگی. اور پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کی سوچ کو جو ہے وہ مادہ پرستی سے ہٹا کے، مٹیریلسٹک سے اس سوچ سے ہٹا کے اس کو انسانیت کی راہ جو ہے وہ دکھائی جائے. یہی جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا آج کا مقصد ٹھہرا. جی بالکل، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم سارے جو ہیں وہ پیشے میں کور کریں، کوئی سی مخصوص پیشے کے بارے میں بات کرنا ہمارا مقصد ہرگز نہیں تھا، لیکن چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم بہت مختصر باتیں جو ہیں ہر پیشے کے بارے میں کر سکیں. انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں کبھی اس کو دوبارہ موضوع بحث بنائیں گے. فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی صبح کے ساتھ. اپنا اور اپنے گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.